दूसरे नंबर पे पिस्टन से नीचे की कहानी आती है। तो नीचे आपको पता है क्रैंककेस लेफ्ट के ऊपर ब्रीदर पाइप का कनेक्शन लगा होता है जो सर्कल करता हुआ हमारे फिल्टर के अंदर आता है। तो इसमें जो इंजन के अंदर गैसें आ रही हैं उनको रिसर्कुलेट किया जाता है कि इंजन से गैसें आई तो उस ब्रीदर पाइप के थ्रू इस पाइप के अंदर आई, पाइप से होती हुई हमारे दोबारा फिल्टर के अंदर आई, फिल्टर से साफ होकर दोबारा इंजन के अंदर जाती जाए, रीसर्कुलेट होती रहे, हवा में खारिज ना हो। तो दो सिस्टम है, एमिशन कंट्रोल सिस्टम एग्जॉस्ट और एमिशन कंट्रोल सिस्टम क्रैंककेस। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्रैंककेस एमिशन कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा होता है जो इंजन से आने वाली गैसों को दोबारा रीसर्कुलेट होकर इंजन में ही पहुंचा देता है। तो इसको ब्रीदर पाइप कहते हैं जो इंजन का ब्रीदर पाइप होता है। तो इसमें इसकी फिटिंग की तरफ मैं बात करने जा रहा था। तो फिटिंग में यहाँ पे जो कवर हम लगाते हैं ऊपर से उसके अंदर ये वाली एक पोर्ट बनी होगी। तो जब लगाना है तो ये ख्याल रखना है कि ये पाइप इस पोर्ट के अंदर फिट नहीं होना। जो पुर्जा पड़ा है बाद में आप लगा के देखिएगा। तो ये पाइप इसके अंदर से नहीं गुजारना बल्कि इसके ऊपर से गुजार के इस कवर को बिठाना है। ये जब आप कवर लगा रहे होंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि पाइप अंदर से होगा तो कवर बैठेगा नहीं, जोर लेगा, जोर से फिट हो जाएगा लेकिन अंदर पाइप का रूप चेंज हो जाएगा। उस वजह से इंजन का ब्रीदर वाला मसला जो है वो शुरू हो सकता है कि वो ब्रीदर पाइप बंद हो जाएगा और सीधे लीक होना शुरू हो जाएगा। तो आपने फिटिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखना है ये पाइप ऊपर की तरफ हो और फिर कवर आप फिट करेंगे। याद रहेगा जी? हाँ जी। एक और आपके लिए हमने काम निकाल दिया है, जैसे हमने कार्बोरेटर का एक दफा आपको बताया था। तो अब फिल्टर के ऊपर भी कुछ कंपनी की तरफ से चीज़ें चेंज हुई हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले खुश्क कागजी एयर फिल्टर को साफ करने का तरीका तो वही है जैसे आप कर रहे होते हैं कि सबसे पहले अंदर से हवा मारनी है और फिर उसको बाहर से हवा मार के आपने मोटरसाइकिल 70 के अंदर लगाना है। 1 to 5 की अगर बात करें तो 1 to 5 के अंदर थोड़ी सी अब तब्दीली है आपके प्रोसेस के अंदर कि पहले आप 1 to 5 का फिल्टर फोम वाला धोते थे। धोने के बाद आपको हम ही ने बताया था कि थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे लगा के ऐसे करके आपने फोम को लगाना है और दोबारा फिट कर देना। लेकिन आपने नए मोटरसाइकिल में देखा होगा कि फोम वाला जो फिल्टर होता है वो ऑयल में डिप होता है। तो वही प्रोसेस अब कंपनी की तरफ से है कि आपने अब जो फोम वाला फिल्टर है उसको ऑयल में डिप करके निचोड़ के तो फिर फिट किया करना। इससे ये एक्सपीरियंस सामने आया है कि इंजन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर देता है 1 to 5 का, ठीक है। और फोम वाला फिल्टर जिन गाड़ियों में लगा हुआ है। तो अब ये आप लोगों को दोबारा से एक नए प्रोसेस की तरफ हम लेके जा रहे हैं कि अब ये फिल्टर जो है ये डिप करके निचोड़ के खुश्क करके आप फिटिंग किया करेंगे। तो ये 1 to 5 और फोम वाले फिल्टर जिन जिन मॉडल्स में मौजूद हैं वहाँ पे ये तब्दीली है थोड़ी सी मेंटेनेंस शेड्यूल के अंदर। उसके बाद विस्कस टाइप अगर फिल्टर की बात करें जो हमारे 150 के अंदर लगा हुआ है, जिसके बारे में पहले भी बताया गया था कि इसको हवा नहीं लगानी और बगैर हवा लगाए इसको रिप्लेस ही करना है। रिप्लेसमेंट का जो टाइम लिखा हुआ है वह 16,000 किलोमीटर है, लेकिन आप अपने इलाके और फिजिकल पार्ट का मुशाहिदा करते हुए उसको जल्दी भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद वक्फा जाती देखभाल में अगर देखें तो CD ड्रीम का जो या 70 का फिल्टर है उसको 3,000 पे तब्दील करना है, 5,000 पे तब्दील करना है, 7 पे और 9 पे, यानी हर 2,000 किलोमीटर के बाद आप इसको तब्दीली के बारे में कहा जा रहा है। पहले 4,000 था, ऐसे ही था, ये मैनुअल में तब्दीली आ जाएगी। उसके बाद प्राइडर का अगर बात करें तो हर 2,000 के बाद उसकी धुलाई है। 1 to 5 F की बात करें तो हर 2,000 के बाद उसकी धुलाई है। और 150 की बात करें तो 7,000 के ऊपर उसका मुआयना है और 16,000 किलोमीटर के ऊपर उसकी तब्दीली रिक्वायर्ड है। तो ये फिल्टर के अंदर कुछ मेंटेनेंस शेड्यूल के अंदर हम तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, जिसकी पहली इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दी है कि अब फिल्टर जो है फोम वाला वो हम टिप करके निचोड़ के खुश्क करके उसको लगाएंगे अपने मॉडल से। बात समझ आ गई? मजीद इसकी सर्विस न्यूज़ आपको दे दी है। उसके बाद थोड़ा सा पीरियोडिक मेंटेनेंस यानी देखभाल की तरफ जाते हैं कि देखभाल क्यों ज़रूरी है। आप लोगों को तो बखूबी अंदाज़ा है कि देखभाल की अहमियत क्या होती है, जिसको हम ट्यूनिंग आम ज़बान में कहते हैं।
لیکن گاہک کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کو اس چیز کے آگاہی دینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کا مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا کہ اگر کسی موٹر سائیکل کو نیا خریدا جائے کہاں سے اور اس کو چلایا جائے اور اس کی دیکھ بھال کو متواتر طریقے سے سر انجام نہ دیا جائے، جس کو ہم 2000 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر بعد آئل چینج کرانا یا ٹیوننگ کا عمل کہتے ہیں، تو کیا ہوگا جب وہ 4-5 مہینے بعد اس پروڈکٹ مینٹیننس کو فالو نہ کرتے ہوئے آئے گا تو اس کی موٹر سائیکل کے اوپر اس کی دیکھ بھال اور ریپیئرنگ کے اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس کے انجن میں پرابلم آ سکتا ہے، اس کی چین گراری سیٹ میں پرابلم آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے کافی سارے پرزے جو رننگ ریپیئر 2 مہینے بعد 2000 کلومیٹر بعد مانگتے ہیں، اگر وہ اس کو 10,000 پہ آئے گا تو اس کو زیادہ چیزیں ریپیئر کروانی پڑیں گی اور اس کی موٹر سائیکل کی جو کارکردگی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اسی کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنی موٹر سائیکل کو باقاعدہ مینٹیننس شیڈول کے مطابق تیار رکھتا ہے تو اس کی موٹر سائیکل جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ ٹیوننگ کی تعریف بھی یہی ہے کہ کچھ عرصہ چلنے کے بعد موٹر سائیکل میں پیدا ہونے والے نقائص، وہ ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے ہوں یا ٹیکنیکلی وجہ سے ہوں، ان کو ٹیوننگ کے دوران ایڈجسٹ اور تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے موٹر سائیکل کی پرفارمنس دوبارہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہی ٹیوننگ کی تعریف ہے اور یہی مینٹیننس شیڈول ہے کہ اپنی موٹر سائیکل کو دیکھ بھال کے گوشوارے کے مطابق ہر 2000 کلومیٹر یا 1500 کلومیٹر کے بعد ٹیوننگ کے لیے تشریف لائیں۔ تو یہ ابھی گاہک کو بتانے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کی پابندی کرے جس سے اس کی موٹر سائیکل زیادہ دیر تک اپنی اصل حالت میں موجود رہے۔ اس کے بعد کیس کمپلیٹ بیٹری، پہلے یہ اور فلٹر ایک ہی یونٹ ہوا کرتا تھا، اب کیونکہ وہ ایک پی پی مٹیریل کا علیحدہ سے ڈیزائن کر دیا گیا ہے تو اس کے ڈیزائن میں بھی تبدیلی ہے۔ یہاں پہ 2 بورڈ لگا کر اب اس کو علیحدہ سے فٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر بیٹری کی فٹنگ جو ہے وہ باقی ویسے ہی ہے، صرف اس پرزے کی فٹنگ جو ہے اس کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا ہے۔ اور یہ جو فلٹر ہے یہ اب بیٹری کے ساتھ اس لوکیشن میں آئے گا، تو اس کو کتنے کلومیٹر بعد صاف کرنا ہوتا ہے؟ یہ جو اے ایس اے فلٹر لگا ہوا ہے کتنے 2000 کلومیٹر بعد صاف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ وسکس ٹائپ فلٹر ہوتا ہے، تو وسکس ٹائپ فلٹر کی صفائی کی گنجائش نشتا، اس کو ہم نے بدلنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے معائنہ کرنا ہے اور اس کا جو پہلے بتایا گیا تھا 12000 کلومیٹر پہ اس کو ریپلیس ہی کرنا ہے، نیا ہی لگانا ہے، صفائی نہیں کرنی۔ تو آپ اس کو آپ اپنے علاقے کے حساب سے پہلے بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ویسے مینول میں اس کا 12000 کلومیٹر لکھا ہوا۔ اس کے بعد ریب فرنٹ فورک کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا ہے اور اس کو سی ڈی 70 کے ساتھ اب کامن کر دیا گیا۔ جو سی ڈی 70 کے اندر ریب فرنٹ فورک لگا ہوا ہے وہی اب ہماری 125 کے اندر بھی لگ کے آئے گا۔ نیا ڈیزائن ہے، میٹیریل میں تبدیلی اور پائیداری میں اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کے اندر جو یہ دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر سوراخ نہیں ہوتے 70 کے اندر، کیوں جی نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، اس میں نہیں دکھایا گیا، اس کا مطلب یہ تصویر صحیح نہیں ہے، نہیں اب جو نیا ہے اس کے اندر تو سوراخ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ نہیں بھی ہے تو وہ بات کی بات ہے، یہ تو میں آپ کے تجربے سے پوچھ رہا تھا کہ 70 کا اگر ریب کھولا ہے تو اس کے اندر سوراخ موجود ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوراخ 125 کے اندر بھی ویسے ہیں، لیکن یہ اب سی ڈی 70 والا جو ہے وہ اس 125 کے اندر بھی استعمال ہوگا، کامن ہوگا۔ آگے پیڈل ریئر بریک کی بات کرتے ہیں، تو پیڈل ریئر بریک اگر پرانے کو دیکھیں تو جہاں پیڈل پاؤں رکھتے ہیں اس کے نیچے سے اگر نیک کو دیکھا جائے تو وہ پائپ وہاں سے باریک ہے، لیکن اب نئے ڈیزائن کے مطابق اس پائپ کا جو پورا ڈائیامیٹر ہے وہ ایک جیسا رکھا گیا ہے، اس کو زیادہ مضبوط بنا دیا گیا ہے اور پائپ ڈائیامیٹر میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ نیا ڈیزائن ہے، مضبوطی میں اضافہ ہے اور یہ 125 میں اب نئے ڈیزائن کا پیڈل جو ہے یہ لگ کے آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فریم باڈی کی تبدیلیاں کمپلیٹ ہوئی، تو فریم باڈی میں جو ایئر کلینر اسمبلی ہے اس کی تبدیلی ہے، فٹنگ میں تبدیلی ہے، ریب میں تبدیلی ہے، اس میں پیڈل میں تبدیلی ہے۔ ٹوٹل تبدیلیوں میں کافی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جس میں پائیداری بھی ہے اور سروس میں سہولت میں بھی ہے۔
تو یہ 18 تبدیلیاں جو فریم میں ہے یہ آپ کے دل کو کہتی ہیں. تو ان ساری تبدیلیوں کے حساب سے انجن کا جو چارٹ ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ آپ لوگوں کو ملے گا, آج شاید نہیں ہے لیکن آپ کی شو رومس پہ, آپ کی ورک شاپ پہ, آپ کے ایریا انچارج سروس کے تھرو یہ مہیا کر دیا جائے گا. تو یہ اس میں جو پارٹس چینج ہیں ماڈل کے ڈیزائن کے حوالے سے تو وہ اس کے اندر کلرفل مینشن کیے ہوئے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی خصوصیات کا چارٹ جو میں نے ٹریننگ دی ہے, اس میں جو جو تصاویر کی صورت میں سلائڈز دکھائی گئی ہیں اس کا ایک ٹیکنیکل چارٹ ڈیزائن کیا گیا ہے, یہ بھی آپ لوگوں کی ورکشاپوں پہ آپ کو مل جائے گا آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 125 اسپیشل ایڈیشن کا جو ماڈل ہے وہ بھی متعارف کروا دیا گیا ہے. تو اس کے اندر بھی گرافکس کی تبدیلیوں کے ساتھ یہ موٹر سائیکل ہے مارکیٹ میں آپ لوگوں کو 125 کے ساتھ ہی ملے گا. اس میں ریڈ میں اگر دیکھیں تو ریڈ میں اس ڈیزائن میں آپ کو ملے گا. تو یہ دونوں ماڈل آپ نئے ڈیزائن کے ساتھ 125 تبدیلیوں کے ساتھ اور CG125 سیلف ایڈیشن گرافکس کی تبدیلیوں کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پوسٹر ہے نئے ڈیزائن کا, تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کی ورکشاپوں پہ پہنچ جائے گا. اور اس کا جو سلوگن ہے وہ ہے یہ ساؤنڈ ہے پاور کی پہلے سے بہتر. تو یہ تھی ٹوٹل اس ماڈل کے حوالے سے انفارمیشن جو آپ لوگوں کو ہم نے پہنچانی تھی. تو امید ہے آپ لوگوں کو اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ پسند آئی ہوں گی, اور ان